فرما جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے اساتذہ کرام، ذمہ داران اور بالکل میرے سامنے موجود اور قطار بند بیٹھے اس جامعہ کے قیمتی سرمایہ عزیز طلباء، اسی طرح جو ہم سے قدر فاصلہ پر موجود ہیں اس جامعہ کے اساتذہ کرام، تمام منصوبین، ملازمین اور میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اس جامعہ کے ذمہ دار اعلیٰ، مشہور عالم دین، معروف خطیب اور صاحب قلم اور اس ادارے کے مؤسس، بانی، مدیر فضیلت الشیخ ذکی احمد السلفی المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے ہمیں یہ سنہرا موقع عنایت کیا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان سے متعلق اپنی باتیں رکھ سکیں اور آپ تک ان باتوں کو پہنچا سکیں۔ عزیز طلباء، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس شے کو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں اور جس راہ میں ہم اور آپ نکلے ہوئے ہیں، وہ راہ ایک عظیم راہ ہے، اور جو شے ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں وہ شے عظیم ہے، ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس کے قائم مقام اور اس کے متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ شے علم ہے، وہ راستہ، وہ راہ جس پر ہم اور آپ چل پڑے ہیں اور نکلے ہیں، وہ راہ اور وہ راستہ بھی عظیم ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اس بات کے متمنی ہیں کہ آپ اللہ کی نگاہ میں عزت پالیں، اللہ تعالیٰ کے عزیز بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے،
راستے پر چلتا، آپ تمام لوگ علم کے لیے علم کے راستے پر چل رہے ہیں، دیکھیے کتنا عظیم راستہ. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ عظیم راستے پر چل پڑے ہیں، ایسی راہ کے مسافر ہیں آپ، جس کا آخری سرا جو ہے، جس کا نتیجہ اور جس کا رزلٹ جو ہے وہ جنت. جیسا کہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ جو ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو علم کا راستہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس راستے کے ذریعے اس آدمی کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ یہ جو طلبہ، ان طلبہ کے لیے یہ فرشتے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق فرشتے، یہ ایک عظیم مخلوق آپ کے لیے اپنے پروں کو بچھا ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ کسی دنیاوی اعتبار سے جو پیسہ رکھتا ہو یا مالدار ہو یا ایک اونچا منصب کا کسی منسٹر کا مقام نہیں ہوتا ہے، کسی بڑے تاجر کو یہ مقام نہیں ملتا ہے، یہ مقام آپ کو حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق، یہ فرشتے اپنے پروں کو آپ کے لیے بچھا دیتے ہیں. رضا لطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کی. اس حدیث سے بھی علم کا، طالب علم کا جو اعلیٰ مقام ہے، عزیز طلبہ، وہ نمایاں ہوتا ہے. آپ نے حدیثوں سے اور آیتوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر علم کا کیا مقام اور علم سیکھنے کا کیا مقام، علماء اور طلبہ کا کیا مقام ہے. جتنا یہ ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اتنا ہی یہ جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ کون سا کارگر طریقہ ہے، کامیاب طریقہ ہے، جس کو اختیار کر کر آپ شریعت کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا
علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کو آپ اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اپنی شخصیت تک محدود نہ رکھیں۔ اگر آپ نے علم حاصل کر کے یہ سمجھا ہے، یہ جانا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ ایک فریضہ، اسلام کا ایک رکن ہے، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، تو آپ اس چیز کی تبلیغ بھی کی، لوگوں کو دعوت بھی دی۔ آپ جب اپنے گھر جائیں تو آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے، اس کی نشر و اشاعت کیجیے۔ یہ بھی علم کا ایک جز ہے، علم کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت والجماعہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اہل سنت والجماعہ کا حصہ، اور مسند کی سب سے مشہور معروف کتاب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ صاحب مسند، بعد میں جو چھپی تقریباً 50-52 جلدوں میں کتاب چھپی مسند امام احمد۔ شروع میں جب چھپی یہ کتاب 6 جلد ہو گئی، بعد میں جب چھپی تو 52 جلدوں میں فہرست کے ساتھ یہ کتاب ہے۔ ان کی زندگی پڑھیے، آپ کے اثاثہ بتلاتے ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نیت کے حوالے سے کہتے ہیں نیت ہے کیا؟ ایک طالب علم کس بات کی نیت کرے گا جب وہ حصول علم کے لیے نکلے گا؟ اس کی نیت کیا ہوگی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت اس یہ ہوگی کہ وہ طالب علم یہ ارادہ کرے کہ اس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو جہالت پائی جا رہی ہے اور جو لاعلمی پائی جاتی ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ جہالت کو ہم دور کریں گے، اپنی ذات سے بھی دور کریں گے، اور دوسرے لوگوں کے اندر جو جہالت ہے، دین کی جہالت ہے، ایمان اور اسلام کی جہالت ہے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، حدیث کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، ہم ان لوگوں کو بھی ان چیزوں سے واقف کرائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک طالب علم کی نیت ہونی چاہیے، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں بیان کیا۔ تو تحصیل علم کا پہلا نقطہ یہ تھا اور پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ طالب علم اپنے علم میں مخلص اور اپنے ارادے میں سچا ہو، اپنی نیت میں وہ سچا ہو، تب جا کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علم کا راستہ اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ ہے۔ خاردار جھاڑیاں، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف ہیں، چنانچہ اس راہ میں آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ جب مشکل کو دیکھیں، پریشانی کو دیکھیں اور دقتیں آپ کے سامنے ہوں تو آپ رائے فرار اختیار کریں، بھاگ جائیں، علم کے راستے پہ چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے وقت میں تحصیل علم کی راہ میں جب مشکلات آئے تو ان مشکلات کا سامنا صبر کے ذریعے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اس لیے کہ علم کا راستہ جو ہوتا ہے وہ مختصر نہیں ہوتا۔ بہت سارے طلبا خاص طور سے اس زمانے میں چاہتے ہیں کہ ہم 4 سال میں شیخ الاسلام بن جائیں، 4 سال میں ہم امام بخاری بن جائیں، امام مسلم بن جائیں، حافظ ابن حجر بن جائیں، امام ابن تیمیہ بن جائیں، امام ابن قیم بن جائیں، امام نووی بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبا، آپ
علم کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت میں صبر. آپ کو ہو سکتا ہے کبھی طبیعت نہیں آئے، مثال کے طور پر نماز لے لیجیے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو یہ خیال آئے کبھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی میں سفر سے آیا ہوں، نماز نہ پڑھوں. لیکن کیا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ اگرچہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ پریشان حال ہیں اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے، لیکن ہر حال میں آپ کو کیا ہے؟ نماز پڑھنی. نماز پڑھیں گے جس طرح آپ نماز کے معاملے میں روزے کی مثال لے لیجیے. صبر کرتے یا نہیں کرتے؟ کھانا پینا صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ اللہ کے لیے چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے؟ تو جس طرح عبادت میں آپ صبر کرتے ہیں، اسی طرح علم کے معاملے میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے. صبر کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ثبات قدمی بھی کیا ہے آپ کے لیے ضروری کہ آپ ثابت قدم رہیں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، کبھی خاطر نہ ہو. ان میں خیال آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے اور آپ کو پریشان ہو کر ایسا نہ ہو کہ آپ اس جنت کے راستے کا ترک کر دیں، چھوڑ دیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا. اور صبر بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑے. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلاس جانے میں صبر کریں. کبھی طبیعت میں آ سکتی ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں آج کلاس، نہیں، کلاس بھی آپ کریں. ہو سکتا ہے کبھی طبیعت نہ چاہے پھر بھی آپ کلاس میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی صبر کرنا ہے. اسی طرح فلاں شیخ کے پاس اگر علم ہے، فلاں ملک میں رہتے ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، جانے میں پریشانی ہوگی، لیکن علم کا معاملہ ہے، آپ صبر کریں، آپ جائیں. اسی طرح کہیں محاضرہ ہو رہا ہے، کہیں پہ درس ہو رہا ہے، جیسے ابھی درس ہو رہا ہے اور طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو، دل یہ چاہے کہ نہ بیٹھے، لیکن علم کا معاملہ ہے، صبر کرنا ہے، بیٹھنا ہے. اس لیے کہ آپ نہیں بیٹھے کہ آپ علم نہیں سیکھ سکتے ہیں، آپ محاضرہ نہیں سن سکتے ہیں، تو یہاں بھی صبر کرنا ہے. اور ان تمام جگہوں میں صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی آپ کو صبر کرنا ہے جو چیزیں آپ کو علم سے دور کرتی ہیں. اس زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس سے کیا ہے آپ جن چیزوں کو صرف نظر کرنا ہے، ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. اس لیے تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو علم سے دور کر دینے والی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کیا ہے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، بلا وجہ سیاحت کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا ہے فاسد قسم کے لوگ کو دوست بنانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل انٹرنیٹ استعمال کریں، لیکن آپ کی نگاہ کے سامنے ایک عظیم مقصد اور وہ مقصد علم ہے، حصول علم ہے. اس لیے آپ کو ان چیزوں میں بھی کیا صبر کرنا ہے. آپ کا دل چاہے گا اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ دیگر لوگوں کی طرح ہم بھی موبائل چلائیں، ہم بھی انٹرنیٹ استعمال کریں. ہم بھی دوست بنائیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے اور ان چیزوں سے احتراز کرنا ہے، گریز کرنا ہے. اور کیا اس معاملے میں بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے. عزیز طلبہ، ایک بڑا مشہور قول ہے صبر کے حوالے سے کہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، ابن عطاء اللہ یہ قول ہے، کہتے ہیں من کانت بدایات
کہ آپ علم کو حاصل کریں، اچھے طالب علم بن جائیں، اچھے عالم دین بن جائیں۔ عزیز طلبا، آپ بھی صبر کریں، مشکلات کو تیز کریں، برداشت کریں۔ کبھی شعوری طور، کبھی ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو گھبرانا نہیں، آپ کو تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور آپ کو عزیمت کے راستے کو اختیار کیے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ یہ تحصیل علم کا دوسرا نقطہ تھا جو بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا جو نقطہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل میں گئے بغیر کہ آپ راتوں رات علم حاصل نہیں کر